السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. جمعۃ المبارک سب کو. آج جس ٹاپک میں ڈسکشن کرنا چاہوں گا یا آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا وہ بیسیکلی یہ جو مہنگائی ہے نا، مہنگائی کا بڑھتا ہوا طوفان، اس کے بارے میں، اور کس طرح یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ سرایت کر گیا ہے، اور جس کی وجہ سے غریب لوگ جو ہیں، متوسط لوگ ہیں، وہ اس میں اس کی دلدل کے نیچے پھنس گئے ہیں. تو ایک نارمل جو ایک نیریٹو جو میڈیا پھیلاتا ہے وہ تھوڑا سا پولیٹیکل ایجنڈاز ہوتے ہیں. کیونکہ میں بزنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، بزنس اسٹڈیز میں پڑھاتا ہوں، اور میری اسپیشلائزیشن بھی مارکیٹنگ ہے، اور میں بزنس ایجوکیشن سے وابستہ ہوں پچھلے 20-25 سال سے ڈفرینٹ اس میں. تو میں آپ کو تھوڑی سی ریئل انسائٹس بھی دینا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹس کے فیلئر کہاں کہاں ہیں، اور کون سے فیلئرز گورنمنٹ کے زمرے میں ہم ویسے ڈال دیتے ہیں. تو بیسیکلی جی آج کل ہمارے معاشرے میں بالکل ایک بے انصافی اور ظلم کا نظام چل رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ قومیں جو ہیں وہ کفر سے چل سکتی ہیں، ظلم سے نہیں چل سکتی ہیں. اب اس میں گورنمنٹس کا کہاں پہ فیلئر ہے اور عام لوگوں کا. بیسیکلی میں اگر پچھلے 3-4 جو گورنمنٹس ہیں ان کو میں دیکھوں نا، تو فرض کریں کہ پہلے اگر نذیر صاحبہ کا دور تھا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، اور لوگوں کو، بزنس مین کو گالیاں دیتے ہوئے سنا کہ یار یہ فلاں 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 یہ کھا گیا. ٹھیک ہے. پھر نواز شریف صاحب کا دور آیا، اس میں بھی بزنس مین جو تھا وہ گالیاں دے رہا تھا ان کو. پھر زرداری صاحب کا دور آیا، اس میں بھی وہ گالیاں دے رہے تھے. تو بظاہر تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے، یار یہ بندے تو ہمارے ساتھ اپنے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو گالیاں دے کے نا تو اپنی چیز جو ہے 5 روپے کی 10 روپے سے 20 سے 30 اور 50 روپے کی بڑھا رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ ہمارا جتنا بھی بزنس سرکل ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے کوئی آڈٹ اکاؤنٹ کچھ بھی نہیں ہے. سارا آن لائن ہو رہا ہے، سارا ہنڈی پہ ہو رہا ہے، کسی ٹیکس نیٹ کے اندر یہ لوگ نہیں ہیں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جتنی بھی مہنگائی آ رہی ہے یہ آرٹیفیشلی کریٹ بھی کی جاتی ہے. کچھ تو مہنگائی ویسے ہے انٹرنیشنلی، کووڈ کے بعد بہت سے کنٹریز جو ہیں ان میں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. پیٹرول کی پرائسز بھی بہت اوپر چلی گئی ہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ عام لوگ کہتے ہیں جو پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی اور فلاں، اور ڈالر کی پرائس کدھر چلی گئی. بیسیکلی ڈالر جو ہے وہ تو اوپن مارکیٹ میں پڑا ہوتا ہے نا، تو اس کی پرائسز گورنمنٹ نہیں ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی، وہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں، جب میں یو کے جا رہا تھا تو اس ٹائم پاؤنڈ جو تھا وہ تقریباً 91-92 پہ چلا گیا، پھر 96 پہ چلا گیا. تو پھر ان دنوں انہوں نے ویزاز بہت زیادہ اوپن کر لیے تھے. تو جب آپ ویزاز اوپن کرتی ہیں یہ گورنمنٹ، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو ایبٹ آباد جیسے سٹی کے اندر میں کچھ ایک بچے تھے، ان کو $8,000 چاہیے ہوتے تھے، وہ کسی جگہ فیس جمع کراتے تھے. تو جب میں $8,000 مارکیٹ میں ڈیمانڈ کرتا تھا تو وہ نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو $8,000 کے لیے آپ جاتے ہیں اور وہ 2-3 دن ویٹ کرنا پڑتا ہے. پھر بڑی سٹیز میں تو مل جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب وہ ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے، آپ سوچیں کہ جن پولیٹیکل لوگوں نے ریڈی والے کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پڑے ہیں، تو امیجن کریں کہ اگر پولیٹیکلی کوئی بندہ یا کوئی انٹرنیشنلی کچھ کوالیفیکیشن کے یا ویزاز اوپن ہوتے ہیں، یا اور اس طرح جب آپ فارن پروڈکٹس خریدتے ہیں تو آپ کو ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کی پرائسز اوپر جا رہی ہوتی ہیں. اسی طرح یہ جو مہنگائی ہے ہمارے ہاں، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل کل میں گیا تو میں نے دیکھا کہ دہی بھلے کی پلیٹ جو تھی 35 روپے سے ابھی وہ 70 روپے میں سیل کر رہا ہے. سو آلموسٹ چیزیں ڈبل کر کے سیل کی جا رہی ہیں. اسپیشلی سبزی، وہ زیادہ تر اس میں وہ کہہ رہا تھا آلو اتنے مہنگے ہو گئے، مٹر اتنے مہنگے ہو گئے، فلاں 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 اتنا مہنگا ہو گیا. اب پچھلے دنوں مجھے ایک شخص ملا، اس نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے، یہ دیکھیں انہوں نے اتنا ظلم مچایا ہوا ہے. یہ جو کدو تھے، کیا تھا یہ سبزی منڈی سے میں 110 روپے کے لے کے آیا. تو میں نے اس سے کہا یار تم نے گورنمنٹ کو اس میں کہاں سے گورنمنٹ انوالو ہوئی، کہاں سے اس نے کیا. اب بیسیکلی یہ جو ہمارا چل ہوتا ہے اس کے پیچھے آڑتی ہوتا ہے جو کہ مین انویسٹر ہوتا ہے، جو کہ پیسے، اگر یہ 110 روپیہ میں کہتا ہوں اگر 100 روپیہ بھی یہ کسان کو دے دینا تو ہمارے کسان دنیا کے جو ٹاپ نوش R&D اور اس قسم کے یہ کام کر رہے ہوں، ڈرونز ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہو، لیکن انفارچونیٹلی کسان سے پیچھے وہ 10 روپے میں بھی نہیں خریدے گئے ہوں گے. اب اس بندے نے وہاں پہ 5-6 لاکھ روپے میں 10 لاکھ میں جو فصل اٹھائی، ٹرکوں پہ ڈالی،
مارکیٹ میں لایا اور اس نے مارکیٹ میں ریٹ ڈیسائیڈ کر دیا جی کہ یہ 110 روپے کا ہے، ٹھیک ہے، جو وہاں سے وہ بندہ لے کے آیا یا 100 روپے کا وہاں پہ اس نے، اب سوچیں 110-120 روپے کا جب وہ اٹھا کے تو دکان پہ آئے گا تو اس نے بھی 10-20 روپے اپنے منافع رکھنا ہے، جب وہ آپ کو ملے گا تو اینڈ یوزر جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکے گا۔ اس طرح پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے جی چینی کا بحران ہے، پھر وہ سندھ کے اندر دکھایا گیا کہ ایک پورا پہاڑ ہے چینی کا جو کہ ذخیرہ اندوز کی ہوئی ہے۔ تو مجھے یہ جب چیزیں میں دیکھ رہا ہوں تو میں بہت زیادہ ڈر رہا ہوں، اور مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگ رہا ہے کہ یا اللہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس میں بیسیکلی جو زیادہ طبقہ اس میں پس رہا ہے نا، وہ بیسیکلی جو ہے وہ مزدور طبقہ پس رہا ہے، جو دیہڑداری کا مزدور ہے، یا جو بندہ فار ایگزامپل سیلری پیشہ ہے، نوکری پیشہ بندے جو ہیں ان کے ٹیکس ایٹ سورس کٹ جاتا ہے۔ جس طرح یہ میں نے آپ سے کہا نا، یہ آڑتی جو ہے، یہ مین جو اس میں ہول سیلر ہے، یہ تو کروڑوں روپے اس میں ارن کر لیتے ہیں۔ ایون دکاندار جو ہے وہ بھی انفلیشن کو آف سیٹ کر لیتا ہے، وہ ایک چیز اس کو 50 روپے کی ملتی ہے وہ 60 روپے کی بیچے گا، 60 کی ملتی ہے 80 روپے کی بیچ دے گا۔ تو الٹیمیٹلی جو سیلری پیشہ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ نیچے پس گئے ہیں اس سارے مہنگائی کی۔ اور گورنمنٹ کا فیلیئرز کیا ہیں، جو اس گورنمنٹ کا فیلئر بھی ہے، جو پچھلی گورنمنٹ کا فیلئر ہے، اس سے پچھلی کا بھی فیلئر ہے، اور وہ بالکل ہے کہ پرائس کے کوئی چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہے، ہر بندے نے اپنی مرضی کی قیمتیں بڑھائی ہوئی ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے نا۔ فار ایگزامپل کلاس کے اندر میں بچوں سے کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا یار اس طرح کل 160 روپے 170 روپے کے مجھے ٹماٹر ملے ہیں، تو ایک بچے نے کہا نہیں سر یہ 150 کے ہیں، تو دوسرے بچے نے کہا نہیں سر 140 کے میں نے لیے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی اسٹڈی سے مجھے یہ پتہ لگا کہ یار ہر جگہ ہر بندے نے اپنی منمانی کی ہوئی ہے، اور ہر کوئی، کیونکہ یہ جو بزنس کے اندر ہے نا، وہ پیچھے ایک آدھ گالی دے دے گا، گورنمنٹ کو گالی دے دے گا، اور وہ کیا کرے گا کہ انفلیشن کو آف سیٹ کر لیتا ہے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے کہ کیونکہ اس میں عام میں ہم سب ہیں، الٹیمیٹلی وہ جب کسی جگہ جاتا ہے اس کو بھی مہنگی چیزیں مل رہی ہیں، تو ایک نیگیٹو سائیکل چل پڑا ہے پوری سوسائٹی کے اندر۔ اس نیگیٹو سائیکل کی وجہ سے بہت زیادہ جو پسے ہوئے طبقے ہیں، اسپیشلی سیلری پیشہ جو لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ ان کے بہت برا حالات ہو جائیں گے۔ جو مزدور ہے، جو مستری ہیں، ان کی جو دیہڑداری ہیں وہی ہیں، تو الٹیمیٹلی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ایک کرائسس آنے والا ہے، اور ظلم جو ہے وہ بے انتہا بڑھ گیا ہے۔ اس وجہ سے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے جو دوست احباب جو کاروبار سے منسلک ہیں کہ بھائی جان کچھ خدا خوفی کریں، اور چیزوں میں اتنا پرائسز کو انکریز کریں جتنا آپ کی مہنگائی کو آف سیٹ کرے۔ جب آپ آرٹیفیشل لیول پہ مہنگائی کو بڑھا دیں گے تو آپ جب کسی اور بندے کے پاس جاتے ہیں بزنس کوئی چیز لیتے ہیں تو پھر وہ بھی مہنگائی کر دے گا، اور یہ خوف خدا ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے، ذخیرہ اندوزی بڑھتی جا رہی ہے، اور پوچھو تو کہتے ہیں یار وہ بھی لوٹ رہا ہے، وہ بھی لوٹ رہا ہے، وہ بھی تو یہ ہمارے ہاں ایک عجیب قسم کا ایک معاملہ چل پڑا ہے۔ اس وجہ سے مجھے خدا کا خوف ہوتا ہے جب میں اس طرح چیزیں دیکھتا ہوں، جتنی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے کہ سفید پوش لوگ جو ہیں نا وہ بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں اس معاشرے میں۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے اپنے فیلیئرز ہیں، میں گورنمنٹ کسی کو یہاں پہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں صرف ہم جس طرح آپس میں بھائی ہیں، بھائیوں کے پرسپیکٹیو سے آپ کے ساتھ اپنا نقطہ نظر یہ طے کر رہا ہوں کہ آپ سے جو ہم پہ کنٹریبیوٹ ہو رہا ہے، جہاں سے میں ہو رہا ہے، وہ انسانیت ہمیں جو ہے نا وہ اس کو برقرار رکھنی ہے۔ ہمارے ہاں وہ ایک دید ہوتی ہے، ایک شرم حیا ہوتی ہے، ہم دوسرے لوگوں میں خیال رکھتے ہیں۔ ہم سب مل کے ایک سوسائٹی بناتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اگر گورنمنٹ کے فیلیئرز ہیں، اور یہ بہت بڑا فیلیئر ہے اس گورنمنٹ کا بھی، پچھلی گورنمنٹ کا، اس سے بھی، کہ پرائس کے اوپر چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہیں، لوگوں کو آپ کہتے ہیں جی اسٹور پہ اتنی سستی کر کے چینی نہیں، یو میک شیور کہ یار ایک منافع خوری جو ہے نا وہ ایک حد تک جائز ہے، اس سے اوپر الاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ پرائس کے چیکس اینڈ بیلنسز گورنمنٹ کو امپروو کرنے چاہیے، اور اس کی وجہ سے عام بندے جو ہیں وہ پستے جا رہے ہیں، اور جب تک یہ نہیں ہوگا اور یہ ظلم کا نظام چلے گا تو ہم سب کے لیے جینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج اسی پیغام کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔